اگر شہنشاہ فارس کی فوج اسلامی فوج کو فرات میں ڈبو دے گی تو آپ کو ہمارے بیٹوں کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ وفد کے بڑوں میں سے ایک نے پوچھا۔ ہم سن چکے ہیں کہ فارس کی فوج کے 4 سالار مارے گئے ہیں، آپ ہم سے پوچھتے کیوں ہیں؟ ہم آپ کی رعایا ہیں، ہمیں حکم دیں، ہم سرکشی کی جرت نہیں کر سکتے۔ میں کسی کو اپنے حکم کا پابند کر کے میدان جنگ میں نہیں لے جانا چاہتا، اندرزغر نے کہا۔ میں تمہیں تمہارے مذہب کے نام پر فوج میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں زمین کے کسی خطے کے لیے نہیں، اپنے مذہب اور اپنے عقیدوں کے تحفظ کے لیے لڑنا ہے۔ مسلمان صرف اس لیے فتح پہ فتح حاصل کرتے چلے آ رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے مذہب کے خاطر لڑ رہے ہیں۔ وہ جس علاقے کو فتح کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے ان سے مسلمان جزیہ وصول کرتے ہیں۔ کیا یہ غلط ہے کہ تم میں وہ بھی ہیں جو اس لیے اپنے گھروں سے بھاگے تھے کہ وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے؟ کیا تم پسند کرو گے کہ مسلمان آ جائیں اور تمہاری عبادت گاہوں کے دروازے بند ہو جائیں؟ کیا تم برداشت کر لو گے کہ مسلمان تمہاری بیٹیوں کو لونڈیاں بنا کر اپنے ساتھ لے جائیں؟ ذرا غور کرو تو تم سمجھو گے کہ ہمیں تمہاری نہیں بلکہ تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ ہم تمہیں ایک فوج دے رہے ہیں، اسے اور زیادہ طاقتور بناؤ اور اپنے مذہب کو ایک بے بنیاد مذہب سے بچاؤ۔ اندرزغر نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف ایسا مشتعل کیا کہ وہ اسی وقت واپس گئے اور مورخوں کی تحریروں کے مطابق اپنے قبیلے کے ہر بستی میں جا کر اعلان کرنے لگے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا لشکر قتل و غارت اور لوٹ مار کرتا چلا آ رہا ہے۔ وہ صرف اسی کو بخشتے ہیں جو ان کا مذہب قبول کر لیتا ہے۔ وہ جوان اور کمسن لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اپنی لڑکیوں کو چھپا لو، مال و دولت زمین میں دبا دو۔ عورتیں بچوں کو لے کر جنگلوں میں چلی جائیں۔ جوان آدمی ہتھیار، گھوڑے اور اونٹ لے کر ہمارے ساتھ آ جائیں۔ شہنشاہ فارس کی فوج ہمارے ساتھ ہے، یسوع مسیح کی قسم، ہم اپنی عزت پر کٹ مریں گے، اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے۔ ایک شور تھا، للکار تھی جو آندھی کی طرح دشت و جبل کو جنو انس کو لپیٹ میں لیتی آ رہی تھی۔ کوئی بھی کسی سے نہیں پوچھتا تھا کہ یہ سب کیا ہے، کس نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے اور کدھر سے آ رہا ہے۔ جوش و خروش تھا۔ عیسائی مائیں اپنے جوان بیٹوں کو رخصت کر رہی تھیں، بیویاں خاوندوں کو اور بہنیں بھائیوں کو الوداع کہہ رہی تھیں۔ ایک فوج تیار ہوتی جا رہی تھی جس کی نفری تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ کسرا کی فوج کے کماندار وغیرہ آ گئے تھے۔ وہ ان لوگوں کو ایک جگہ اکٹھے کرتے جا رہے تھے جو کسرا کی فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آ رہے تھے۔ ایک بستی میں لڑنے والے عیسائی جمع ہو رہے تھے۔ سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا۔ بستی میں مشعلیں گھوم پھر رہی تھی اور شور تھا۔ بستی دن کی طرح بیدار اور سرگرم تھی۔ 2 آدمی جو اس بستی والوں کے لیے اجنبی تھے بستی میں داخل ہوئے اور لوگوں میں شامل ہو گئے۔ ہم ایک للکار سن کر آئے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ ہم روزگار کی تلاش میں بڑی دور سے آئے ہیں اور شاید مدائن تک چلے جائیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم ہو کون؟ کسی نے ان سے پوچھا۔ مذہب کیا ہے تمہارا؟ دونوں نے اپنی اپنی شہادت کی انگلیاں باری باری اپنے دونوں کندھوں سے لگائیں اور اپنے سینے پر انگلیاں اوپر نیچے کر کے صلیب کا نشان بنایا، اور دونوں نے بیک زبان کہا کہ وہ عیسائی ہیں۔ پھر تم مدائن جا کر کیا کرو گے؟ انہیں ایک بوڑھے نے کہا۔ تم تنو مند ہو، تمہارے جسموں میں طاقت ہے۔ کیا تم اپنے آپ کو کواری مریم کی آبرو پر قربان ہونے کے قابل نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارے لیے تمہارا پیٹ مقدس ہے؟ نہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ ہمیں کچھ بتاؤ، اور تم میں سے جو سب سے زیادہ سیانہ ہے ہمیں اس سے ملاؤ، ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ وہاں فارس کی فوج کا ایک پرانا کماندار موجود تھا۔ ان دونوں کو اس کے پاس لے گئے۔ سنا ہے تم کچھ بتانا چاہتے ہو، کماندار نے کہا۔ ہاں، ایک نے کہا، ہم اپنا راستہ چھوڑ کر ادھر آئے ہیں۔ سنا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک فوج تیار ہو رہی ہے۔ ہاں، ہو رہی ہے، کماندار نے کہا۔ کیا تم اس فوج میں شامل ہونے آئے ہو؟ عیسائی ہو کر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس فوج میں شامل نہیں ہوں گے؟ ان میں سے ایک نے کہا۔ ہم کازمہ سے تھوڑی دور کی ایک بستی کے رہنے والے عرب ہیں۔ ہم مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ کر ادھر آئے ہیں، اب آگے نہیں جائیں گے، تمہارے ساتھ رہیں گے۔ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن سامنے وہ بہت تھوڑی تعداد کو لاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمہاری فوج ان سے شکست کھا جاتی ہے۔ اسے زمین پر لکیریں ڈال کر سمجھاؤ۔ اس کے دوسرے ساتھی نے اسے کہا۔ پھر ایرانی کماندار سے کہا، ہمیں معمولی دماغ کے آدمی نہ سمجھنا، ہم تمہیں اچھی طرح سمجھا دیں گے کہ مسلمانوں کے لڑنے کا طریقہ کیا ہے اور وہ اس وقت کہاں ہے، اور تم لوگ انہیں کہاں لا کر لڑاؤ تو انہیں شکست دے سکتے ہو۔ ہم جو کچھ بتائیں یہ اپنے سالار کو بتا دینا۔ ایک مشعل لا کر اس کا ڈنڈا زمین میں گاڑ دیا گیا۔ یہ دونوں آدمی زمین پر بیٹھ کر انگلیوں سے لکیریں ڈالنے لگے۔ انہوں نے جنگی اصطلاحوں میں ایسا نقشہ پیش کیا کہ کماندار بہت متاثر ہوا۔
اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ مدائن کی فوج کس طرف سے آ رہی ہے تو ہم تمہیں بہتر مشورہ دے سکتے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا، اور کچھ خطروں سے بھی خبردار کر سکتے ہیں۔ 2 فوجیں مسلمانوں کو کچلنے کے لیے آ رہی ہیں، کماندار نے کہا۔ مسلمان ان کے آگے نہیں ٹھہر سکیں گے، بشرط یہ دونوں فوجیں مختلف سمتوں سے آئیں، ایک اجنبی عیسائی نے کہا۔ وہ مختلف سمتوں سے آ رہی ہیں، کماندار نے کہا۔ ایک فوج مدائن سے ہمارے بڑے ہی دلیر اور قابل سالار اندرصغر کے زیر کمان آ رہی ہے، اور دوسری فوج ایسے ہی ایک نامور سالار بہمن جازویہ لا رہا ہے۔ دونوں دلجہ کے مقام پر اکٹھی ہوں گی، ان کے ساتھ بکر بن وائل کا پورا قبیلہ ہوگا، چند چھوٹے چھوٹے قبیلوں نے بھی اپنے آدمی دیے ہیں، تو پھر تمہارے سالاروں کو جنگی چالیں چلنے کی ضرورت نہیں، دوسرے نے کہا۔ تمہاری فوج تو سیلاب کے مانند ہے، مسلمان تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے، کیا تم ہم دونوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو؟ ہم نے تم میں خاص قسم کی ذہانت دیکھی ہے، تم سالار نہیں تو نائب سالار کے عہدے کے لائق ضرور ہو، تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو، کماندار نے کہا۔ ہم اپنے گھوڑے لے آئیں، دونوں میں سے ایک نے کہا۔ ہم تمہیں صبح یہیں ملیں گے، صبح کوچ ہو رہا ہے، کماندار نے کہا۔ ان تمام لوگوں کو جو لڑنے کے لیے جا رہے ہیں ایک جگہ جمع کیا جا رہا ہے، تم ان کے ساتھ آ جانا، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ دونوں بستی سے نکل گئے، انہوں نے اپنے گھوڑے بستی سے کچھ دور جا کر ایک درخت کے ساتھ باندھ دیے اور بستی میں پیدل گئے تھے۔ بستی سے نکلتے ہی وہ دوڑ پڑے اور اپنے گھوڑوں پر جا سوار ہوئے۔ کیا ہم صبح تک پہنچ سکیں گے بن آصف؟ ایک نے دوسرے سے پوچھا۔ خدا کی قسم ہمیں پہنچنا پڑے گا، خواہ اڑ کر پہنچے، بن آصف نے کہا۔ یہ خبر ابن ولید تک بروقت نہ پہنچی تو ہماری شکست لازمی ہے۔ گھوڑے تھکے ہوئے نہیں، اللہ کا نام لو اور ایڑ لگا دو۔ دونوں نے ایڑ لگائی اور گھوڑے دوڑ پڑے۔ اشر بن آصف نے بلند آواز سے اپنے ساتھی سے کہا، یہ تو طوفان ہے، اب آتش پرستوں کو شکست دینا آسان نہیں ہوگا۔ صرف بکر بن وائل کی تعداد دیکھ لو، کئی ہزار ہوگی۔ میں نے اپنے سالار ابن ولید کو پریشانی کے حالت میں دیکھا تھا، اشر نے کہا۔ کیا تم اس کی پریشانی کو نہیں سمجھے اشر؟ بن آصف نے کہا۔ ہم اتنے طاقتور دشمن کے پیٹ میں آ گئے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اشر نے کہا۔ آتش پرست اس زمین کے لیے لڑ رہے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہے، اور ہم اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں جس کی یہ زمین ہے۔ یہ دونوں گھوڑ سوار خالد رضی اللہ عنہ کے اس جاسوسی نظام کے بڑے ذہین آدمی تھے جو خالد رضی اللہ عنہ نے فارس کی سرحد کے اندر آ کر قائم کیا تھا۔ انہیں احساس تھا کہ وہ مدینہ سے بہت دور اجنبی زمین پر آ گئے ہیں، جہاں اللہ کے سوا ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے ہر طرف اپنی آنکھیں بچھا رکھی تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ فجر کی نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ان کے خیمے کے قریب 2 گھوڑے آ رکے، سوار کود کر اترے۔ خالد رضی اللہ عنہ نماز باجماعت پڑھ کر آ رہے تھے، ان سواروں کو دیکھ کر ان کے قریب جا رکے۔ گھوڑوں کا پسینہ اس طرح پھوٹ رہا تھا جیسے دریا میں سے گزر کر آئے ہوں، ان کی سانسیں پھونکنے کی طرح چل رہی تھیں۔ سواروں کی حالت گھوڑوں سے بھی بری تھی۔ اشر خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، بن آصف کیا خبر لائے ہو؟ اندر چلو ذرا دم لے لو۔ دم لینے کا وقت نہیں سالار، بن آصف نے خالد رضی اللہ عنہ کے پیچھے ان کے خیمے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، آتش پرستوں کا سیلاب آ رہا ہے، ہم نے یہ خبر عیسائیوں کی ایک بستی سے لی ہے، بکر بن وائل کی الگ فوج تیار ہو گئی ہے، یہ مدائن کی فوج کے ساتھ اندرصغر نام کے ایک سالار کے زیر کمان آ رہی ہے، دوسری فوج بہمن جازویہ کے زیر کمان دوسری طرف سے آ رہی ہے۔ کیا یہ فوجیں ہم پر مختلف سمتوں سے حملہ کریں گی؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ نہیں، اشر نے جواب دیا، دونوں فوجیں دلجہ میں اکٹھا ہوں گی۔ اور تم کہتے ہو کہ سیلاب کی طرح آگے بڑھیں گی؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ کماندار نے یہی بتایا ہے، بن آصف بولا۔ ان دونوں کی رپورٹ ابھی مکمل ہوئی تھی کہ ایک شتر سوار خیمے کے باہر آ رکا اور اونٹ سے اتر کر بغیر اطلاع خیمے میں آ گیا۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ فلاح سمت سے ایرانیوں کی ایک فوج بہمن جازویہ کی قیادت میں آ رہی ہے۔ یہ بھی ایک جاسوس تھا جو کسی بھیس میں اس طرف نکل گیا تھا جدھر سے بہمن کی فوج آ رہی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اندرصغر اور بہمن جازویہ کو اس طرح کوچ کرنا تھا کہ دونوں کی فوجیں بیک وقت یا تھوڑے سے وقفے کے دلجہ پہنچتی، مگر ہوا یوں کہ اندرصغر پہلے روانہ ہو گیا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ کسریٰ اورشیر کے قریب تھا، اس لیے اورشیر اس کے سر پر سوار تھا۔ بہمن دور تھا، اسے کوچ کا حکم قاصد کے زبانی پہنچا تھا تو وہ 2 دن بعد روانہ ہوا۔ کسی بھی مورخ نے اس فوج کی تعداد نہیں لکھی جو اندرصغر کے ساتھ تھی۔ بہمن کی فوج کی تعداد بھی تاریخ میں نہیں ملتی۔
صرف یہ ایک بڑا واضح اشارہ ملتا ہے کہ آتش پرستوں کی فوج جو مسلمانوں کے خلاف آ رہی تھی وہ واقعی سیلاب کے مانند تھی۔ ارشیر نے کہا تھا کہ وہ ایک اور شکست کا خطرہ مول نہیں لے گا، چنانچہ اس نے اتنی زیادہ فوج بھیجی تھی جتنی اکٹھی ہو سکتی تھی۔ اندرزغر کی فوج کا تو شمار ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنی باقاعدہ فوج کے علاوہ اس نے بکر بن وائل کے معلوم نہیں کتنے ہزار عیسائی اپنی فوج میں شامل کر لیے تھے، ان میں پیادہ بھی تھے اور سوار بھی۔ اس فوج میں مزید اضافہ کوچ کے دوران اس طرح ہوا کہ جنگ دریا میں آتش پرستوں کی جو فوج مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگی تھی وہ ابھی تک قدم گھسیٹتے مدائن کو جا رہے تھے۔ وہ صرف تھکن کے مارے ہوئے نہیں تھے، ان پر مسلمانوں کی دہشت بھی طاری تھی۔ پاسپائی کے وقت مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی فوج کا قتل عام ہوا تھا۔ انہوں نے کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگنے کی کوشش کی تھی، اس لیے وہ خالد رضی اللہ عنہ کے مجاہدین کے لیے بڑا آسان شکار ہوئے تھے۔ اس بگدڑ میں جو کشتیوں میں سوار ہو گئے تھے ان پر مجاہدین نے تیروں کا مینا برسا دیا تھا۔ ایسی کشتیوں میں جو سپاہی زندہ رہے تھے ان کی ذہنی حالت بہت بری تھی۔ ان کی کشتیوں میں ان کے ساتھی جسموں میں تیر لیے تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے۔ اس طرح زندہ سپاہیوں نے لاشوں اور تڑپ تڑپ کر مرتے سپاہیوں کے ساتھ سفر کیا تھا۔ کشتیاں خون سے بھر گئی تھیں۔ زندہ سپاہیوں کو کشتیاں کھینے کی بھی ہوش نہیں تھی۔ کشتیاں دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ خود ہی بہتی کہیں سے کہیں جا پہنچی تھی اور دور دور کنارے سے لگی تھی، اور زرتش کے یہ پجاری بہت بری جسمانی اور ذہنی حالت میں مدائن کی طرف چل پڑے تھے۔ وہ 2-2 4-4 اور اس سے بھی زیادہ کی ٹولیوں میں جا رہے تھے۔ پرانی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں کئی ایک نے جب اندرزغر کی فوج کو آتے دیکھا تو بھاگ اٹھے۔ وہ تیز دوڑ نہیں سکتے تھے، انہیں پکڑ لیا گیا اور فوج میں شامل کر لیا گیا۔ کچھ تعداد ایسے سپاہیوں کی ملی جو دماغی توازن کھو بیٹھے تھے، ان میں کچھ ایسے تھے جو بولتے ہی نہیں تھے، ان سے بات کرتے تھے تو وہ خالی خالی نگاہوں اور بے تاثر چہروں سے ہر کسی کو دیکھتے تھے۔ بعض بولنے کے بجائے چیخیں مارتے اور دوڑ پڑتے تھے، بیشتر اس کے کہ یہ ساری فوج کے لیے خوف و ہراس کا سبب بن جائے۔ انہیں فوج سے دور لے جا کر ختم کر دو۔ ان کے سالار اندرزغر نے حکم دیا، اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ مدائن کی یہ فوج تازہ دم تھی، اس نے ابھی مسلمانوں کے ہاتھ نہیں دیکھے تھے، لیکن دریا کے مارکے سے بچے ہوئے سپاہی جب راستے میں اس تازہ دم فوج میں شامل ہوئے تو ہلکے سے خوف کی ایک لہر ساری فوج میں پھیل گئی۔ شکست خوردہ سپاہیوں نے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ بے جگری سے لڑے ہیں، مسلمانوں کے متعلق اپنی فوج کو ایسی باتیں سنائی جیسے مسلمانوں میں کوئی معقولفت طاقت ہو اور وہ جن بھوت ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی قیادت کی یہ خوبی تھی کہ وہ دشمن کو جسمانی شکست ایسی دیتے تھے کہ دشمن پر نفسیاتی اثر بھی پڑتا تھا، جو ایک عرصے تک دشمن کے سپاہیوں پر باقی رہتا، اور اسی دشمن کے ساتھ جب ایک اور مارکا لڑا جاتا تو وہ نفسیاتی اثر خالد رضی اللہ عنہ کو بہت فائدہ دیتا تھا۔ یہ اثر پیدا کرنے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ دشمن کو پسپا کرنے پر ہی مطمئن نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ دشمن کا تعاقب کرتے اور اسے زیادہ سے زیادہ جانی نقصان پہنچاتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی انہیں دی کہ پچھلے مارکے کے بھاگے ہوئے سپاہی بھی مدائن سے آنے والی فوج میں شامل ہو رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں نئی صورتحال سے آگاہ کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا، ہم یہاں صرف اللہ کے بھروسے پر لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ جنگی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو ہم فارس کی فوج سے ٹکر لینے کے قابل نہیں۔ اپنے وطن سے ہم بہت دور نکل آئے ہیں، ہمیں کمک نہیں مل سکتی، ہم واپس بھی نہیں جائیں گے۔ ہم فارسیوں کو اور کسرا کو نہیں، آگ کے خداؤں کو شکست دینے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ میں تم سب کے چہروں پر تھکن کے آثار دیکھ رہا ہوں، تمہاری آنکھیں بھی تھکی ہوئی ہیں اور تمہاری باتوں میں بھی تھکن ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہماری روحیں تھکی ہوئی نہیں، ہمیں اب روح کی طاقت سے لڑنا ہے۔ ایسی باتیں زبان پر نہ لا ابن ولید۔ ایک سالار عاصم بن عمر نے کہا، ہمارے چہروں پر تھکن کے آثار ہیں، مایوسی کے نہیں، ہمارے ارادوں میں کوئی تھکن نہیں ابن ولید۔ دوسرے سالار عدی بن حاتم نے کہا، ہم نے آرام کر لیا ہے، سپاہ نے بھی آرام کر لیا ہے، میں اسی لیے یہاں خیمہ زن ہو گیا تھا کہ اللہ کے سپاہی آرام کر لیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارے ارادے تھکے ہوئے نہیں تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں دوسری باتیں کرنا چاہتا ہوں جو زیادہ ضروری ہیں۔ تم نے دیکھا کہ ہم نے فارسیوں کو پہلے مارکے میں شکست دی تو وہ پھر ہمارے سامنے آ گئے، ان کے ساتھ ان کے وہ سپاہی بھی آ گئے جو پہلے مارکے سے بھاگے تھے۔ اب مجھے پھر اطلاع ملی ہے کہ دوسرے مارکے سے بھاگے ہوئے سپاہی مدائن سے آنے والی فوج کے ساتھ راستے میں ملتے آ رہے ہیں۔ اب تمہیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اگلے مارکے میں آتش پرستوں کا کوئی سپاہی زندہ نہ جا سکے، ہلاک کر دو یا پکڑ لو، کسرا کی فوج کا نام و نشان مٹا دینا چاہتا ہوں، ہمارا اللہ یوں ہی کرے گا۔ 3-4 آوازیں سنائی دیں، سب اللہ کے اختیار میں ہیں،
خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم اسی کی خوشنودی کے لیے گھروں سے اتنی دور آ گئے ہیں۔ اب جو صورت ہمارے سامنے ہے اس پر سنجیدگی سے غور کرو۔ یہ فیصلے جذبات سے نہیں کیے جا سکتے۔ اس حقیقت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ فارسیوں کی جنگی طاقت اور تعداد جو اب آ رہی ہے، ہم اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں۔ لیکن پاسپائی کو دل سے نکال دو۔ تازہ اطلاعات کے مطابق مدائن کی فوج دلجہ عبور کر رہی ہے۔ آج رات فرات کو بھی عبور کر لے گی، پھر وہ دلجہ پہنچ جائے گی۔ ان کی دوسری فوج بھی آ رہی ہے۔ ہمارے جاسوس اس کا کوش دیکھ رہے ہیں اور مجھے اطلاع دے رہے ہیں۔ خدائے ذوالجلال ہماری مدد کر رہا ہے۔ یہ اسی کی ذاتی باری کا کرم ہے کہ فارس کی یہ دوسری فوج جو ایک سالار بہمن جازیہ کی زیر کمان آ رہی ہے، اس کی رفتار تیز نہیں، وہ پڑاؤ زیادہ کر رہی ہے۔ ہم اپنے قلیل نفری سے دونوں فوجوں سے ٹکر لے سکتے ہیں۔ میری عقل اگر صحیح کام کر رہی ہے تو میں یہی ایک بہتر طریقہ سمجھتا ہوں کہ مدائن کی فوج جو سالار اندرزغر کے ساتھ آ رہی ہے، وہ دلجہ تک جلدی پہنچ جائے گی۔ بیشتر اس کے کہ بہمن کی فوج بھی اس سے آ ملے، ہم اندرزغر پر حملہ کر دیں۔ کیا میں نے بہتر سوچا ہے؟